پاکستان کٹھن وقت میں فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں سینکڑوں فلسطینی بچوں کی شہادت انسانیت کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی اسلام آباد میں فلسطین کے سفارت خانے آمد۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان میں فلسطین کے سفارتکار احمد جواد سے ملاقات کی اور کہا کہ اسرائیل نے ہسپتال پر بمباری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا وجود دنیا کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہے۔ اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف آج ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں اپیلوں کی بحالی کی درخواستوں پر سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ GNN ادریس عباسی سے۔ جی ادریس، کیا معلومات ہیں؟ کتنے بجے یہ سماعت شروع ہوگی؟ جی دیکھیں، ایول فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس میں جو اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں ہیں ان پر آج ایک بار پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی درخواست پر سماعت جو ہے وہ 3:30 بجے خصوصی بینچ جو ہے وہ کرے گا، جس کی سربراہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کر رہے ہیں، اور بینچ میں جسٹس میاں گول حسن اورنگزیب جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ گزشتہ جو سماعت ہوئی تھی پرسوں، اور اس میں جو نیب تھی اس کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے، اور جو پروسیکیوٹر جنرل تھے انہوں نے گزشتہ روز سماعت میں ہی جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ نیب کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کہ عدالت نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں توسیع کرے، اور عدالت نے یہ ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا نیب کو جو ہے وہ نواز شریف کی یہ کیس چلانے پہ بھی جو ہے اس کی خواہش رکھتی ہے یا نہیں، یا وہ ریفرنس جو ہے وہ واپس لینا چاہتی ہے، جس پر نیب نے کہا کہ ہم اس پر جو ہے وہ پراپر ایک جواب جمع کروانا چاہتے ہیں، جس پر نیب عدالت نے آج کا وقت دیا تھا کہ نیب جو ہے وہ جواب جمع کروائے کہ نیب آیا یہ ریفرنس چلانا بھی چاہتا ہے یا نہیں چلانا چاہتا۔ تو اس معاملے پر جو ہے وہ آج جو نیب کو نوٹسز جاری کیا گیا تھا کہ نیب آج جواب جو ہے وہ جمع کروائے۔ اس حوالے سے جو ہے آج 2:30 بجے سماعت ہوگی، اور ایک خصوصی بینچ جو تشکیل دیا گیا تھا وہ سماعت کرے گا۔ اور سیکیورٹی کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو سیکیورٹی کے بھی بڑے خاطر خواہ انتظامات یہاں پر دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں کہ وفاقی پولیس کے جو جوان ہیں انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا احاطہ ہے اس کو ایک طرح سے مکمل اپنے لیا ہوا ہے، اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو آج اندر جانے کی اجازت نہیں۔ ہم نے گزشتہ سماعت پہ یہ دیکھا کہ سیکیورٹی کے کچھ ناقص انتظامات تھے، اور ایک خصوصی پاس رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، جس میں 30 صحافی کو الاؤ کیا گیا ہے، وہ اس ہیئرنگ کو سن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 15 جو ہے وہ نواز شریف کے وکلا ہیں، اور 15 ہی پروسیکیوشن سائڈ سے جو وکلا ہیں وہ اس ہیئرنگ کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ کل 60 افراد کو صرف کمرہ عدالت کے اندر جانے کی اجازت ہوگی، لیکن آج دیکھنا یہ ہے کہ 60 افراد ہی جا سکتے ہیں یا کچھ زیادہ افراد جو ہے وہ پچھلی دفعہ کی طرح جو ہے وہ داخل ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ گزشتہ دفعہ بھی ایک سرکولر جاری کیا گیا تھا، لسٹ تیار کی گئی تھی، لیکن لاسٹ ٹائم بھی سیکیورٹی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ لسٹ کے بغیر بھی کمرہ عدالت میں داخل ہو گئے تھے۔ لیکن گزشتہ روز بھی یہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات اور میجرمنٹس کی گئی کہ کس طرح سے نواز شریف کو کمرہ عدالت تک لانا ہے مرکزی دروازے سے، اور اس کے علاوہ جو لسٹ میں صرف جن لوگوں کے نام ہیں صرف ان کو داخل دیا جانا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو آج اندر نہ جانے دیا جائے۔ اس حوالے سے پراپر ایک سیکیورٹی جو پلان ہے وہ ترتیب تو دیا گیا ہے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن 2:30 بجے آج کی جو سماعت ہے اس کا آغاز ہوگا، اور آج نیب کی بہت شکریہ ادریس عباسی، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نوری آباد پاور پلانٹ کیس میں اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیش۔ عدالت کا کہنا تھا کہ جو ملزمان نہیں آئے ان کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ نوری آباد پاور پلانٹ کیس احتساب عدالت میں چلایا جا سکتا ہے یا نہیں، عدالت نے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے ہیں۔ کیس کی سماعت 28 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایوان صدر میں نہ ہوتا تو جیل میں ہوتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی آج بھی میرے لیڈر ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی محب الوطن ہیں، انہیں مالیاتی امور میں ایماندار پایا، ہمیشہ سے توڑ پھوڑ کے خلاف ہوں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ جسٹس قاضی فائزیزہ کے خلاف ریفرنس سے میرا کوئی تعلق نہیں، ریفرنس وزیر اعظم ہاؤس سے آیا تھا، بعد میں اس وقت کے وزیر اعظم نے تسلیم کیا، ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ یقین نہیں ہے کہ الیکشن جنوری میں ہو جائیں گے۔ حج پر نہ گیا ہوتا تو الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم پر دستخط نہ کرتا۔ پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے لیے خط کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جب تک نیا صدر نہیں آتا میں عہدے پر رہوں گا۔
सिंध हाई कोर्ट ने कराची में स्कूल के करीब कायम शराब खाना फौरी सील करने का हुक्म दे दिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने पुलिस पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपने पटिशनर की दरख्वास्त पर कार्रवाई क्यों ना की, अब यहाँ आकर अपनी कहानियां सुना रहे हैं। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN हबीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा क्या अदालती कार्रवाई हुई आज? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में चंद रोज कबल एक दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि अजमेर नगरी थाने की हदूद में एक शराब खाना चल रहा है गुज़िश्ता कई अरसे से। तहम इसके एतराफ में बच्चों का स्कूल है और मसाजिद भी हैं। इसको बंद करने के लिए अहकामात जो है वो जारी किए जाएं, अदालत से इस्तफसार किया था दरख्वास्त गुजार ने। तहम आज इससे मुताल्लिक जो है वो समाअत हुई है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने पुलिस हुक्काम पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि आपने पिटिशनर की दरख्वास्त पर कार्रवाई क्यों नहीं की अब तक, यहाँ आकर आप कहानियां सुना रहे हैं। तहम अदालत ने DSP ख्वाजा अजमेर नगरी लाल बख्श सोलंकी और SHO मोहम्मद नवाज को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया है, जबकि DIG वेस्ट को मामले की इंक्वायरी करके कहा है कि SHO अगर जिम्मेदार पाए जाते हैं, DSP जिम्मेदार पाए जाते हैं, इन्हें फिलफौर अभी के अभी फारिग कर दिया जाए। तहम अदालत ने शराब खाने को भी फौरी तौर पर सील करने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जबकि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करके आइंदा समाअत पर ठीक है हबीबुल्लाह, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद डेडलाइन से एक दिन भी ज़ायद क़याम नहीं कर सकेंगे। हुकूमत पाकिस्तान 31 अक्टूबर तक की दी गई डेडलाइन पर डट गई। उधर पाकिस्तान में मुकीम अफगान खानदानों की वतन वापसी का अमल तेज़ हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ 112 गाड़ियों में 230 खानदानों की अपने मुल्क वापसी अमल में लाई गई। हुकूमत की गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में 5 दिन बाकी रह गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मजीद एक दिन की भी मोहलत फराहम न करने का हतमी फैसला। गुज़िश्ता रोज 230 अफगान खानदानों की अपने मुल्क वापसी अमल में लाई गई। कुल 4239 अफगानी वतन वापस लौट गए। वतन वापस लौट जाने वालों में 965 मर्द, 852 खवातीन और 2422 बच्चे शामिल थे। अब तक कुल 72,219 अफगान पनाह गुज़ीरों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। 31 अक्टूबर के बाद मुल्क में गैर कानूनी तौर पर कयाम करने वाले किसी भी शख्स से रियायत नहीं होगी। गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान न छोड़ने की सूरत में गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफराद को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान पिछले 40 साल से अफगान पनाह गुज़ीरों की मेजबानी कर रहा है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी खित्ते में पायदार अमन और मौशी इस्तेहकाम का ज़ामिन है। ये अमल दोनों ममालिक के हक में मस्बत नताइज मुरतब करेगा। हुकूमत और अस्करी क़यादत की काविशों से मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने लगे हैं और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा और महंगाई में कमी होने लगी है। हुकूमती और अस्करी क़यादत की मुश्तरका काविशों की बदौलत मुल्क की मईशत पर मस्बत असरात मुरत्तब। गुज़श्ता चंद महीनों में ज़र मुबादला के ज़खायर में हफ्तावार बुनियादों पर $67 मिलियन का इजाफा हुआ, जो कल $7.7 बिलियन तक पहुँच गया। सितम्बर 2023 में रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए बैरूनी तरसीलात ज़र $6.75 बिलियन से तजावज़ कर गयी। माली साल 2023-24 के पहले 3 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी $72.7 मिलियन तक था। हाल ही में चीनी की सरमायाकारी के बाद कुल गैर मुल्की सरमायाकारी $126.3 मिलियन तक जा पहुंची है। बैंक डिपॉजिट्स की खिलाफ नीति पर मबनी सोशल मीडिया मुहिमात के बावजूद सितंबर 2023 में बैंकों में रखे गए डिपॉजिट 15.33% सालाना इजाफे के साथ 26.32 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गए। बैंक डिपॉजिट सितंबर 2022 में 22.82 ट्रिलियन रुपए तक महदूद थे। CPI अक्टूबर में 31.4% से कम होकर 26.4% रहने की तवक्को है। दूसरी जानब सिंध की साहिली पट्टी पर एक प्रोजेक्ट में $40 मिलियन की सरमायाकारी की गई है। 21,000 मुलाजमतें पैदा होने से 49,000 की आबादी को रोजगार मिला है। माली खिसारे का शिकार कौमी एयरलाइन की फ्यूल कीमत में वाजिबात की अदायगी न किए जाने की वजह से कौमी एयरलाइन का फ़ज़ाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर होने के साथ साथ मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है और ट्रेवल एजेंट्स का कारोबार भी ठप होकर रह गया है। कराची से राना खालिद महमूद तफसील रिपोर्ट करेंगे।
کبھی پاکستان کا فخر سمجھی جانے والی قومی ایئر لائن پی آئی اے تاریخ کے بدترین حالات کا شکار ہے۔ پی آئی اے کی جانب سے پی ایس او کو فیول کی مد میں ادائیگی نہ کیے جانے کی وجہ سے پی ایس او نے طیاروں کو فیول کی سپلائی بند کی تو اندرون اور بیرون ملک فضائی آپریشن درم برم ہو گیا۔ روزانہ کی بنیاد پر 40 سے 50 پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے نجی اور غیر ملکی ایئر لائنز کی جانب سے زائد کرایوں کی وصولی نے مسافروں کو پریشان کر دیا ہے۔ 2 بار فلائٹ کینسل ہو چکی ہے اور اب دوبارہ پتہ کرنے آیا تھا کہ فلائٹ ہے لیکن فلائٹ نہیں مل رہی ہے۔ میں 2 دفعہ ایئرپورٹ جا چکا ہوں، کبھی کہتے ہیں فلائٹ صبح جائے گی، کبھی کہتے ہیں شام میں جائے گی۔ پاکستان میں کام کرنے والی ایجنسی پروگرام جوائنٹ کونسل بزنس سپورٹ کے چیئرمین محمد حنیف رنج کا کہنا ہے کہ قومی ایئر لائن کی تباہی تشویشناک صورت اختیار کر چکی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ حکومت وقت اب کیا کرتی ہے، بیل آؤٹ کیا کرتی ہے، کیونکہ ان کے چکروں میں پی ایس او بھی بیٹھ رہی ہے، اس لیے کہ ان کو بہت بھاری پیسے ادا کرنے ہیں جو یہ نہیں کر پا رہے۔ ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن کے سینئر مرکزی رہنما نور حسین کا کہنا ہے کہ قومی ایئر لائن کی خراب صورتحال نے ٹریول ایجنٹس کا بزنس بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ 300-400 فلائٹیں یہ کینسل ہوئی ہیں۔ پیسنجر ہمیں یہاں پر کہتا ہے کہ 5-6-8 ہزار اوپر کر دو پر ہماری پی آئی اے میں سیٹ نہیں کرانا۔ پی آئی اے کی مالی مشکلات کا مکمل فائدہ اس وقت ملک کی نجی ایئر لائنز کو پہنچ رہا ہے اور نجی ایئر لائنز کی جانب سے اندرون ملک پروازوں پر ایک اسٹیشن کا کرایہ 50 تا 70 ہزار تک وصول کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین شاکر سلیمان کے ساتھ رانا خالد محمود، GNN کراچی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جہاں ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اسی طرح غریب بندے کی استطاعت سے لنڈا بازار کی چیزیں بھی باہر ہو چکی ہیں۔ لنڈا بازار میں گرم کپڑوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ GNN خدیجہ کاکڑ۔ کوئٹہ میں سردی کے دستک دینے کے ساتھ ہی لنڈے بازار کی رونقیں بحال ہو گئی۔ شہر کے مختلف مقامات پر قائم لنڈے بازاروں میں شہری اس وقت گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے آ رہے ہیں، تاہم جو مہنگائی کے ثمرات ہیں وہ اس وقت لنڈے بازار کے اشیاء میں بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مارکیٹ میں اس وقت چیزیں ہیں، عام مارکیٹ میں جو چیزیں ہیں وہ پہلے ہی آسمان سے ان کی قیمتیں بات کر رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے لنڈے بازار کا رخ کر لیا ہے۔ تاہم اس وقت لنڈے بازار کی جو اشیاء ہے وہ بھی جو ہے 50% مہنگی ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے خریداری میں مشکلات کا سامنا ہے۔ دکانداروں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لنڈے کا سامان ہے وہ ڈالر کے اوپر جو ہے وہ خریدتے ہیں، جس کے سبب وہ مہنگے داموں بیچ رہے ہیں۔ تاہم شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو جو ہے کنٹرول کرے تاکہ جو ہے انہیں سستے داموں پر یہاں پر اشیاء میسر آ سکے۔ جی لاہور پولو کلب کے زیر اہتمام پولو ان پنک پولو ٹورنامنٹ 2023 شروع ہو گیا ہے۔ مقابلوں میں 15 غیر ملکی خواتین کھلاڑی ان ایکشن ہوں گی۔ تفصیلات رپورٹ کریں گے عاقب قریشی۔ بریسٹ کینسر سے آگاہی بارے پولو ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا۔ پنک ریبن پاکستان اور لاہور پولو کلب کی تاریخ میں پہلی بار کسی ٹورنامنٹ میں 15 خواتین کھلاڑی حصہ لے رہی ہیں اور پہلی بار 4 گول کے ٹورنامنٹ میں 15 ٹیمیں بنی ہیں۔ لاہور پولو کلب کے صدر اعظم حیات نون کہتے ہیں ایسے ایونٹس کرانے کا مقصد خواتین میں بریسٹ کینسر بارے آگاہی دینا ہے۔ بریسٹ کینسر پاکستان میں سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں بریسٹ کینسر ہوتا ہے۔ اس موقع پر غیر ملکی خواتین کھلاڑی کافی پرجوش نظر آئیں۔ خواتین کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ پاکستان آ کر بہت مزہ آ رہا ہے، میزبانی لاجواب ہے۔ Cannot say how the hospitality is just second to none. It's my second time here. Every time it beats any other country I've ever been to in terms of hospitality and warmth. I'm very, very honoured to be here. Let me start by saying that Pakistan is my favorite country in the world to visit. غیر ملکی کھلاڑیوں میں امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، ہالینڈ اور ایران کی خواتین شامل ہیں۔ مقابلے ایک ہفتہ جاری رہیں گے۔ فائنل 29 اکتوبر کو ہوگا۔ کیمرہ مین نعیم شاہ کے ساتھ عاقب قریشی، GNN لاہور۔